تو اگر ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو پہلے آیات قرآنیہ میں اور احادیث قدسیہ میں ڈھونڈا جائے کہ مقام عظمت زہرا کیا ہے، رفعت زہرا کیا ہے۔ بندوں کی زبانیں نہیں بتائیں گی، اسی لیے تو دنیا نے کہاں پہچانا مقام عظمت زہرا کو، جس کی مودت خدا قرآن میں واجب کر رہا تھا، جس کی الفت کا قصیدہ قرآن میں پڑھا جا رہا تھا، جس کی عصمت کا قصیدہ قرآن مجید میں موجود تھا، جس کی بلندی کا قصیدہ سورہ دہر میں موجود ہے، اس بی بی کے دروازے پہ آگ اور لکڑیاں لے کے کھڑے ہیں۔ جس بی بی کے احترام میں پیغمبر کھڑے ہو رہے ہیں، اس بی بی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ آپ عورتوں والی باتیں نہ کریں۔ بتائیے، خیر نساء العالمین سے، سیدۃ نساء العالمین سے کیا کہا جا رہا ہے کہ شہزادی آپ عورتوں والی باتیں نہ کریں۔ کب کہا گیا یہ جملہ؟ مقتل کہتا ہے کہ جب شہزادی نے پس دروازہ کھڑے ہو کر یہ کہنا شروع کیا کہ تم کیا چاہتے ہو، ابھی میرے بابا کو دنیا سے گزرے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے ہیں، اتنا بڑا ہجوم لے کے میرے دروازے پہ کیوں آ گئے ہو؟ انہوں نے آواز دی کہ زہرا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ علی کو باہر نکال دیں، آپ علی کو باہر نکال لیں۔ فرمایا علی قرآن جمع کرنے میں مصروف ہیں، علی قرآن لکھ رہے ہیں۔ فرمایا ہم کچھ نہیں سننا چاہتے، اگر آپ علی کو باہر نہیں نکالیں گی تو ہم گھر کے اندر آ جائیں گے۔ فرمایا کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ نے فرمایا کہ گھروں میں اجازت لے کے داخل ہو، اور میں اس وقت چاہتی ہوں کہ تم واپس ہو جاؤ۔ ادھر سے آواز آئی کہ ہم واپس آنے کے لیے نہیں جائیں، ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے، ہم علی کو لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ فاطمہ کا لہجہ تلخ ہوا۔ ادھر سے ایک ملعون نے آواز دی کہ زہرا اگر آپ علی کو باہر نہیں نکالیں گی تو دروازے پہ آگ لگا دیں گے۔ پلٹ کے بی بی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں حسن و حسین جیسے بچے رہتے ہیں؟ کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے جس پر رسول سلام کیا کرتے تھے؟ یہاں پر اس ملعون نے پلٹ کے آواز دی، کہتا ہے کہ فاطمہ ہمارے سامنے عورتوں والی باتیں نہ کیجیے، آپ ہمارے جذبات کو ٹھنڈا نہ کر پائیں گے یہ جملات کہہ کے۔ اور یہ کہنے کے بعد ایک ملعون نے دوسرے ملعون کو حکم دیا کہ در زہرا پہ آگ لگا دی جائے، اور در زہرا پہ آگ لگا دی گئی۔ اور آگ کا لگنا تھا کہ دروازے میں پیوست کیلیں آگ کی تپش سے گرم ہونے لگی۔ علامہ کمپانی تحریر فرماتے ہیں اس کے بعد ملاعین نے دروازے پہ دھکا دینا شروع کیا، دروازے کو زور سے گھر کی طرف ڈھکیلنا شروع کیا، اور شہزادی اپنے دونوں ہاتھوں سے دروازے کو تھامے ہوئے تھی اور دروازے کو سہارا بنے ہوئی تھی۔ لیکن مقتل کہتا ہے کہ دروازے کے آڑ سے جو تھوڑی تھوڑی جنگیں برآمد ہو رہی تھیں، ایک ملعون نے ان جنگوں سے شہزادی کے شانے پہ درے برسانا شروع کیے، وار کرنا شروع کیا۔ جب شہزادی کی پکڑ کمزور ہوئی، کئی لوگوں نے مل کے دروازے کو دیوار کی طرف پھینکنا چاہا، ڈھکیلنا چاہا۔ اب شہزادی کے مرثیے کا ایک بند پڑھوں، مقتل کا فقرہ ہے کہ شہزادی کے مرثیے میں ایک بند بھی ہے، بابا آپ جانتے ہیں آپ کے بعد میرے اوپر کیا ہوا؟ صبت علی مصائب لو انہا، اے بابا میرے اوپر مصائب کے پہاڑ توڑ دیے گئے، اگر یہ مصائب دن پہ پڑتے تو وہ رات کی تاریکی میں بدل جاتے۔ اے بابا مجھے در و دیوار کے درمیان ایسے پیس دیا گیا جیسے چکی کے دو طبقوں کے درمیان گندم کو پیس دیا جاتا ہے۔ کیوں نہ پیسا گیا ہو شہزادی کو ایسے؟ ایک طرف در، دوسری طرف دیوار، بیچ میں نبی کی پھول جیسی بیٹی۔ علامہ کمپانی تحریر فرماتے ہیں کہ ادھر سے دروازے کو اس طرف بھیجا گیا، بیچ میں زہرا کی پسلیوں پہ
چٹکنے کی آواز لوگوں نے محسوس فرمائی. اب جو زہرا گری آواز دی یا فضا خذ بیدی قد قتل المحسن فی بطنی. اے فضا مجھے سہارا دو, میرا محسن میرے بطن میں مارا گیا. آواز دی ہے اس وقت یا ابا صالح یا مہدی, اور یہ کہہ کر فضا دوڑی اور زہرا کا ہاتھ تھاما. مقتل کا فقرہ ہے کہ جب زہرا غصے فاقہ ہوا پہلا سوال یہ پوچھا کہ علی کہاں ہے. اللہ رے دافع امامت دافع ولایت علی کہاں ہے. بتایا کہ علی کو کھینچ کر مسجد کی طرف لے گئے ہیں. زہرا دوڑی اور اسی حالت میں مسجد کے دروازے پہ پہنچی. جناب سلمان کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ بی بی نے فرمایا کہ ابوالحسن کو چھوڑ دو نہیں تو میں اپنے سروں کے بال بکھیر دوں گی. ابھی شہزادی نے بال کھولے نہیں تھے, یہ جملہ کہا تھا. سلمان کہتے ہیں مسجد نبوی کی دیواریں اتنی بلند ہوئی کہ لوگوں پہ وحشت طاری ہو گئی, خوف طاری ہو, لوگوں نے ڈر کے علی کو چھوڑ دیا. نہیں تو میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ علی کے سر پہ تلوار رکھے تھے اور کہتے جاتے تھے علی بیعت کرو علی بیعت کرو, لیکن زہرا کے ایک جملے نے علی کو تلوار کے نیچے سے بچا لیا. میں کہوں گا اے زہرا یہ مدینہ ہے, مسجد نبوی ہے, آپ در مسجد پہ کھڑے ہو کر علی کو بچا لائی, لیکن اے زہرا زینب کے دل پہ ہاتھ رکھ دیجئے. کل کربلا کا میدان قلعہ زینبیہ 40 قدم کے فاصلے پہ بھیا شمر کا خنجر چل رہا ہوگا. زینب آواز دے رہی ہوگی اے شمر میرے بھیا کو چھوڑ دے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.